سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 27۔ نویان کھلے میدان سے ایک غار میں منتقل ہو گیا تھا۔ باچو تنگود اور چند بچے کچے سپاہی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ اوغوز خان کی مہر اکتائی خان کے پاس جائے گی۔ اکتائی خان تمہیں اس مہر کے بدلے جتنی طاقت چاہے دے گا۔ اس مہر سے اس کی فوج میں موجود ترکوں کو بھی جھٹکا لگے گا اور منگولوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گی۔ نویان نے تنگود سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ترک اپنے آبا و اجداد اوغوز خان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اگر سارم اس مہر کے ساتھ ان سرزمینوں میں آ گیا تو وہ ہماری فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، پھر اکتائی خان ہمیں اس کی سزا دے گا۔ تنگود نے کہا تو نویان چونک گیا۔ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، باچھو بولا۔ ہم دیں گے بھی نہیں۔ اوغوز خان کی مہر وہ خود میرے پاس لے کر آئیں گے۔ نویان نے کہا تو وہ دونوں چونک گئے۔ کیسے؟ باچھو نے پوچھا۔ اسی وقت افراسیاب بھی آ گیا۔ نویان، جب مجھے پتا چلا کہ یہ سب ہوا ہی تو میں فوراً چلا آیا۔ افراسیاب، میں ہمیشہ تمہاری وفاداری کو سراہتا ہوں۔ اب میں تم سے جو کہنے والا ہوں وہ ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ نویان، میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ سارم کے پاس ایک مہر ہے۔ سلیمان شاہ کے بیٹے اسے میرے پاس لے کر آئیں گے اور تم ان کی مدد کرو گے۔ نویان نے کہا، آپ جو بھی چاہتے ہیں میں کروں گا۔ افراسیاب نے سر جھکا دیا۔ ہم ان کے خاندان میں سے ایک عورت کو اغوا کریں گے۔ مہر نہیں، تم اس عورت کو لاؤ گے، پھر وہ میرے پاس مہر لے کر آئیں گے۔ نویان نے منصوبہ بتایا۔ جیسا آپ چاہیں، افراسیاب نے کہا۔ میرا وفادار حمزہ، کیا وہ ابھی زندہ ہے؟ نویان نے پوچھا۔ کل صبح گلدارو اسے سزائے موت دے گا۔ وہ عزت کی موت مرے گا، روحیں اس کے ساتھ ہوں۔ اب میری بات غور سے سنو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ سب کیسے کرنا ہے، نویان نے کہا اور اپنے ہاتھ کے زخم پر پٹی لپیٹنے لگا۔ عالیہ خاتون مہردین اور گونچا گل صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ سارم کی اچانک آمد نے ان کے منصوبوں میں رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ حائمہ خاتون کے خیمے میں اس کے تیسرے بیٹے کی آمد نے انہیں مزید طاقتور بنا دیا تھا۔ سارم کا سلطان علاؤالدین کے ساتھ یقیناً کوئی رابطہ ہے، مہردین نے سوچتے ہوئے کہا تو عالیہ خاتون نے بھی تائید کر دی۔ حلیمہ اور دلی دمیر کا قبیلے سے غائب ہونا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بابا، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ گنجا گل نے پوچھا۔ کسی دن ہمیں پتہ چل جائے گا بیٹی۔ ایک مسئلہ اب 2 مسئلے بن گئے ہیں۔ اب سارم بھی یہاں ہے، ہمارے لیے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ عالیہ نے خطرے کی نشاندہی کی۔ جب تک سعد الدین کوپیک کا پیغام نہیں آتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب حکومت بنانے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہوگی تو سلیمان شاہ کے بیٹوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ وہ مسلے جانے والے کیڑے اور چبھانے والی ہڈیاں ہوں گی، لیکن یہ سب تب ہوگا جب مجھے وہ پیغام ملے گا جس کا مجھے انتظار ہے، مہردین نے جواب دیا۔ اسی وقت دربان نے آ کر انہیں بتایا کہ سعد الدین کوپیک نے ایک خط بھیجا ہے۔ پھر اس نے خط مہردین کی طرف بڑھا دیا اور باہر چلا گیا۔ مہردین نے وہ خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ بابا، کیا لکھا ہے اس میں؟ گنچا گل نے پوچھا۔ سعد الدین کوپیک نے لکھا ہے کہ میرے سردار اعلیٰ بننے میں آنے والی سب رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر گنجا گل اور عالیہ خاتون کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، لیکن اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تمام صورتحال بدل بھی سکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عالیہ خاتون چونکی۔ مطلب ہر چیز داؤ پر لگانا ہوگی۔ کیا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ اس کا حل سارم کے پاس ہے۔ اس کے پاس جو مہر ہے، سعد الدین کوپیک چاہتا ہے کہ میں وہ مہر حاصل کر لوں، مہردین نے بتایا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، سارم اور ارطغرل کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، ہمیں دوبارہ دخل اندازی کرنی ہوگی۔
عالیہ خاتون پریشان ہو گئی۔ اپنے راستے میں ہم نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بہت سے گھر تباہ کیے، ہمارے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہے، ہم مہر حاصل کریں گے، مہردین نے فیصلہ سنا دیا۔ ادھر تیمور اور سردار خوشنود بھی اسی موضوع پر مشاورت کر رہے تھے۔ بابا، وہ پھر سے کچھ مشکوک سرگرمیوں میں ملوث تھے، مجھے ڈر ہے کہ ہم پھر سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں، تیمور نے خدشے کا اظہار کیا۔ بیٹا، یہ سب ہونے کے بعد بھی تم ارطغرل پر بھروسہ نہیں کرتے؟ بابا، میں اس پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو وہ آپ سے، مجھ سے، حتیٰ کہ اپنے ماں اور بھائی سے بھی چھپا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں ارطغرل بزدل نہیں ہے اور یقیناً غدار بھی نہیں ہے، تیمور نے وضاحت کی۔ اگر میں تمہاری قبیلے کے ساتھ وفاداری کو نہ جانتا، یہ بھی کہ تم جتنے بہادر ہو اتنے مضبوط بھی ہو، تو میں کہتا تم اس سے حسد کرتے ہو، سردار تیمور نے سخت لہجے میں کہا۔ بابا، اس نے ریاست کے اندر ریاست بنائی، اگر آپ یہ سب دیکھنے سے قاصر ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے، تیمور نے ادب سے کہا اور تعظیم پیش کر کے باہر چلا گیا۔ سالم اور عبد الرحمن دونوں کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ عارف صاحب نے انہیں بچانے کے لیے بہت توجہ سے علاج کیا تھا۔ اس وقت ارطغرل عارف صاحب کے ساتھ ان کے مطب میں موجود تھا۔ وہ عبد الرحمن کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ چاہے یہ پہاڑ خون کا دریا بن جائیں عارف صاحب، نویان نے جو کچھ کیا ہے اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ارطغرل کو سالم اور عبد الرحمن دونوں عزیز تھے۔ جب تک آپ ہیں مجھے اس میں شک نہیں۔ اس موقع پر ارطغرل نے عارف صاحب کو اغوث خان کی مہر کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ کیا وہ مہر سالم صاحب کے پاس ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ جی، اس مہر سے وہ اکتائی خان کی فوج میں شامل ہمارے بھائیوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم اناطولیہ میں داخلے سے پہلے اکتائی خان کی فوج کو کمزور کر دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خون بہائے بغیر وہ ریاست کو بچا سکتے ہیں۔ حضور، مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا، عارف صاحب نے جوش سے جواب دیا۔ کل صبح سوغوت جاؤں گا، جب سالم روانہ ہو تو آپ نے اسے راستہ دکھانا ہوگا، ارطغرل نے ہدایت کی۔ جناب، آپ بازنطین جا رہے ہیں، یہ آپ کی اور آپ کے قبیلے کی قسمت بدل دے گا۔ میں حیران ہوں عارف صاحب، میں نے بہت سفر کیے ہیں لیکن جتنی خوشی مجھے اس بار ہو رہی ہے کبھی نہیں ہوئی تھی، ارطغرل نے بتایا۔ اللہ ہمیشہ آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ شکریہ، میرا بھائی آپ کے حوالے ہے، ارطغرل ان سے گلے مل کر باہر نکل گیا۔ رات گئے گلدارو دوبارہ حمزہ سے ملنے آیا اور تنہائی میں ملاقات کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں اپنا سپاہی بنایا، میں نے تمہیں اپنی زندگی سونپی، تم نے کیا کیا حمزہ؟ تم نے ہمارے ساتھ غداری کی، کل سب کے سامنے تمہارا سر میرے پاس ہوگا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں بھائی، میں اسی قابل تھا، لیکن میری ایک آخری درخواست ہے، کم از کم میری موت کو کارآمد بننے دیں، حمزہ نے درخواست کی۔ جب کتا مرنے لگتا ہے تو بہت زیادہ بھونکنے لگتا ہے۔ بھائی میری بات سن لیں، میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ بہت ضروری ہے۔ بکواس بند کر بدبخت، گلدارو نے اسے گھونسا رسید کر دیا۔ مجھے معاف کر دیں، مگر جیسے آپ نے کہا میرے بیکار خون سے زمین کو گندا نہ کریں، مجھے عبد الرحمن کا انتقام لینے دیں، حمزہ نے التجا کی۔ میرے ساتھ اور باقی بھائی بہنوں کے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ گلدارو نے کہا، بھائی میں آپ کے پاس نویان کا سر لانا چاہتا ہوں، میرا خون آپ کا ہے، لیکن اگر میری موت اس مہم میں ہو جاتی ہے تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بھائی یہاں ایک اور غدار ہے جسے میں جانتا ہوں، میں نہیں جانتا وہ یہاں کیوں آیا ہے اور کیا چاہتا ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ نویان کو آپ کے اور میرے پاس لا سکتا ہے۔ کون ہے وہ؟ گلدارو چونکا۔ تاجر افراسیاب، وہ منگولوں کا مخبر ہے جو قبیلے میں جو ہوتا ہے اس کی ساری خبریں لاتا تھا۔ اس نے آپ کو اور قبیلے کو بہت نقصان پہنچایا، اسے اور اس کے ساتھی کو پکڑیں اور اس کا منہ کھلوائیں، آپ دیکھیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، حمزہ نے تفصیل بتائی۔ حمزہ میری طرف دیکھو، اگر یہ سچ نہ ہوا تو یاد رکھو میں وہیں آ کر تمہارا سر قلم کر دوں گا، گلدارو نے خبردار کیا۔ میرے سردار،
میں نے جو بھی کہا ہے وہ سچ ہے۔ حمزہ بولا، آج رات میں تمہاری خیمے سے بھاگنے میں مدد کروں گا۔ تم سیدھے افراسیاب کے پاس جاؤ گی اور عبد الرحمن کا ادھورا کام پورا کرو گی۔ جی میں سمجھ گیا ہوں میرے سردار۔ گلدارو ایک خنجر اور پنجرے کی چابی اس کے پاس پھینک دی اور واپس چلا گیا تھا۔ اسی رات حائمہ خاتون نے خاندان کے تمام افراد کو سارم کی واپسی کی خوشی میں دعوت پر بلوا لیا۔ سارم ابھی زخمی تھا لیکن وہ پھر بھی اس دعوت میں شریک ہوا۔ سب اسے دیکھ کر خوش تھے اور بیتے دنوں کی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ اچانک تیمور نے سوال کیا، میرا خیال تھا کہ منگول کبھی قیدی نہیں رکھتے۔ سارم بھائی، آپ کو انہوں نے کیوں قیدی بنا لیا؟ سب تیمور کے سوال پر چونک گئے۔ گلدارو اور ارطغرل بھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ گھنچا گل خاص طور پر اس کھانے میں شریک ہوئی تھی تاکہ مہر کا سراغ لگا سکے۔ کیونکہ میں گھوڑوں کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اتنے سال میں چنگیز خان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا رہا، سارم نے بتایا۔ اتنے سالوں سے آپ نے صرف یہی کیا؟ تیمور کے لہجے میں حیرت تھی۔ بات صرف ان کی دیکھ بھال کی نہیں تھی، اگر گھوڑوں کو کچھ ہو جاتا تھا تو وہ مجھے سزا دیا کرتے تھے۔ سارم نے اسے ٹالنا چاہا تو ارطغرل نے بات کو سنبھالا۔ بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے سخت دن ختم ہو گئے۔ کھانے کے بعد سب لوگ چلے گئے تو ارطغرل نے بھی حائمہ خاتون سے سفر کی اجازت مانگی۔ امی جان، مجھے نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کریں، انشاءاللہ ایک اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ اس نے ماں کی دست بوسی کی۔ تمہیں سارم کے ساتھ جہاں کہیں بھی جانا ہے، اللہ کرے سب آسان ہو بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ جاؤ اور جلدی واپس آؤ۔ انہوں نے بیٹے کو الوداع کہہ دیا۔ امی جان، یاد رکھیں کہ ہمارا سفر عشق کا سفر ہے۔ اس راستے میں ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، اس کے علاوہ ہم پر ہر چیز کی غلامی حرام ہے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں، ارطغرل نے کہا اور سلام کر کے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ افراسیاب قبیلے میں واپس آیا تو اس نے اپنے محافظ کو بھی طلب کر لیا۔ وہ پہلے اس سے قبیلے سے خریدے گئے مال کے بارے میں پوچھتا رہا اور پھر بولا، کاروان کل روانہ ہوگا، ہم کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر وہ باہر آ گیا اور شہناز خاتون کے خیمے کے باہر آ کر اسے آواز دی۔ آواز سن کر شہناز خاتون باہر آئی اور حیرت سے سوال کیا، رات کے وقت کیا مسئلہ ہے سوداگر؟ ہم نے آخری قالینیں گاڑی میں لادی ہیں، ان میں کچھ نقص دکھائی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کپڑا بننے والی جگہ جاؤ، میں وہاں آتی ہوں۔ شہناز نے اسے بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد شہناز خاتون قالین گاہ پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سوداگر کو آواز دیتی رہی۔ اسی لمحے افراسیاب نے ایک کپڑے پر بے ہوش کرنے والی دوا چھڑک کر اس کی ناک پر رکھ دی۔ شہناز خاتون بے ہوش ہو گئی تو انہوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کے منہ پر پٹی باندھنے کے بعد اسے اٹھا کر گھوڑا گاڑی میں ڈال دیا۔ اس کے اوپر دیگر سامان رکھ دیا گیا تھا۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا کہ گاڑی میں سامان کے ساتھ ساتھ شہناز بھی موجود ہے۔ وہ روانگی کے لیے تیار تھی کہ حمزہ بھی جیل توڑ کر وہاں آ گیا۔ افراسیاب اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ پرسکون رہو، یہ میں ہوں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں حملہ کرنے سے روکا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ افراسیاب نے پوچھا۔ نویان کبھی اپنے بہادر نوجوانوں کو پیچھے نہیں چھوڑتا۔ مجھے اس مصیبت سے باہر نکالنے کا کوئی حل سوچو تاکہ میں اور نویان تمہارے شکر گزار ہوں۔ محافظ صبح تک تبدیل نہیں ہوتی، انہیں میرے بھاگنے کا پتہ نہیں چلے گا، حمزہ نے کہا۔ ضرور میرے بھائی، نویان یقیناً تمہاری واپسی پر خوش ہوگا، افراسیاب نے اسے تسلی دی۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی، افراسیاب اپنی گھوڑا گاڑی لے کر قبیلے سے روانہ ہو گیا، جس میں شہناز خاتون ہی نہیں بلکہ حمزہ بھی چھپا ہوا تھا۔ واپس آتے ہی گنجا گل نے یہ خوشخبری مہردین اور عالیہ خاتون کو سنا دی تھی کہ وہ سارم کے کمرے سے مہر چوری کر لائی ہے۔ اس نے مہر نکال کر مہردین کو پیش کر دی۔ کھانے کے دوران میں اور روشنی اندر گئے۔ وہ مجھے اپنی شادی کے کپڑے دکھانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی اس کا دھیان بٹا، میں نے تکیے کے نیچے سے مہر نکال لی۔ ہماری حکمرانی کا وقت آ گیا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، مہردین نے کہا۔ بھائی، اللہ آپ کو کامیاب کرے، عالیہ خاتون نے کہا۔ مگر یہ مہر کس لیے ہے؟ عالیہ، اوغوز خان کی مہر ہے یہ سن کر عالیہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بابا، کیا کہا آپ نے؟ بہت سے خان اور سلطان اس مہر کے پیچھے ہیں
اور آپ اسے سعدالدین کوپیک کو دے دیں گے؟ گنچا گل کے لہجے میں حیرت تھی۔ زندگی میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، میں نے اپنی قیمت ادا کی ہے، اب سعدالدین کوپیک کا وقت آ گیا ہے۔ مہردین بہت مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ ارطغرل حلیمہ سلطان کو الوداع کہہ کر نئے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ گلداروں نے خود اسے الوداع کہا تھا۔ اس کے تینوں جانباز بھی ہمراہ تھے۔ تم جہاں کہیں بھی جا رہے ہو، خیریت سے جاؤ اور بحفاظت لوٹو، گلداروں نے دعا دی۔ بھائی، اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ رکھیں، انشاءاللہ جیسے ہی میں واپس آؤں گا آپ کو ہر بات بتا دوں گا۔ انشاءاللہ میرے بھائی، گلداروں نے اسے گلے لگا لیا۔ ارطغرل اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو وہ بھی قبیلے سے نکلتے ہی ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ وہ مسلسل سفر کرتے رہے۔ راستے میں جب انہوں نے ایک جگہ قیام کیا تو نورگل اس سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، آپ کی اجازت ہو تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں بھائی، ہم تجسس کا شکار ہیں، روشان نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے بھائیوں، ہمارا سفر مقام اوتوکان سے شروع ہوگا اور ہم مختلف علاقوں میں سفر کریں گے۔ ہماری صرف ایک پریشانی ہے، ایسی سرزمین تلاش کرنا جو ہمارے قبیلے میں امن لے کر آئے گی۔ سفر تو ہمارا ہے مگر فتح اللہ کی ہوگی۔ جو شکار کے لیے باہر نہیں جاتے اور جو روزگار کے لیے سفر پر نہیں نکلتے، ان کے لیے کوئی رزق نہیں۔ انشاءاللہ ہمیں جس کی تلاش ہے وہ ہمیں ملے گا۔ انشاءاللہ بھائی، وہ ہے کیا چیز جسے ہم تلاش کر رہے ہیں؟ نورگل نے پوچھا۔ ایک ایسی سرزمین جہاں ہم انصاف اور آزادی کی سانس لے سکیں، ایک ایسی سرزمین جہاں ہم اپنی روایات اور روح کی بنیاد رکھ سکیں۔ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سفر ہمارے تمام سفروں جیسا نہیں ہے۔ ہمارے گھر اور قبیلے کے مستقبل کے لیے ہم دن رات اپنے گھوڑوں پر سوار رہیں گے۔ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں تک ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ بھائی، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ سرزمین؟ روشان نے پوچھا۔ وہ سرزمین جہاں بازنطینیوں اور صلیبیوں کی حکومت ہے۔ ارطغرل کے منہ سے بازنطینی سلطنت کا نام سن کر سب نے چونک کر ارطغرل کی طرف دیکھا۔ صبح ہوتے ہی قبیلے میں حمزہ کے فرار کی خبر پھیل گئی۔ اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں تھا کہ اس کے فرار میں کیا حکمت عملی پوشیدہ ہے۔ یہ خبر مہردین تک بھی پہنچ گئی تھی۔ سردار خوشنود بھی یہ خبر سنتے ہی وہاں پہنچ گیا تھا اور وہ بہت غصے میں تھا۔ تیمور اور مہردین بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ مامو جان، ایک سام سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا، بس یہ جان لیں کہ حمزہ بھاگا نہیں ہے بلکہ میں نے اسے بھگایا ہے۔ اب میں اس کے پیچھے اپنے سپاہی بھیجوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ ہر کوئی یہی سمجھے کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ گلداروں نے انہیں سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ادھر حلیمہ سلطان دن بھر شہناز خاتون کو تلاش کرتی رہی لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ حلیمہ بہت پریشان تھی لیکن اس نے کسی سے شہناز کی گمشدگی کا ذکر نہ کیا۔ افراسیاب اور اس کا ساتھی گھوڑا گاڑی کو قبیلے سے نکال لائے تو کافی دور پہنچ کر انہوں نے گاڑی روک لی اور حمزہ کو باہر نکال لیا۔ افراسیاب، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، نویان تم سے بہت خوش ہوگا، وہ اس احسان کا بدلہ ضرور چکائے گا۔ یہ احسان نہیں تھا، گلداروں نے مداخلت کی کوشش کی تھی، مگر میں تم دونوں کو باہر لے آیا۔ افراسیاب نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا تو حمزہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بات اس کے لیے نئی تھی کہ اس گاڑی میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ جب انہوں نے ایک بڑا ٹوکرا نیچے اتارا تو اس میں شہناز خاتون موجود تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ جیسے ہی کپڑا نکالا گیا وہ حمزہ کی طرف دیکھ کر بولی، غدار، تو یہ کتا بھی تمہاری طرح غدار ہے؟ اس نے افراسیاب کی طرف اشارہ کیا۔ تم اپنے قبیلے، اپنے گھر کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہو حمزہ؟ تم لوگ جس قابل ہو وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ شہناز خاتون چلانے لگی تو افراسیاب نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اسی وقت تنگود بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ گلدارو کے سپاہی داؤد کو بھی پکڑ لایا تھا جو گھوڑا گاڑی کا تعاقب کر رہا تھا۔ حمزہ، جس طرح تم قبیلے سے بھاگے ہو، تم میں ضرور ایسے کمالات ہیں جو تم نے ابھی تک ہمیں نہیں دکھائے، تنگود نے کہا۔ تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تمہیں پتہ نہ ہو۔ نویان اپنے سپاہیوں کے لیے کیا نہیں کر سکتا؟ تنگود، یہ میرا نہیں نویان کا کمال ہے۔
حمزہ نے اس کے طنز کا جواب دیا تو تنگود خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد شہناز اور داؤد کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور وہ انہیں لے کر نویان کی طرف روانہ ہو گئے۔ طویل سفر پیدل طے کرنے کے بعد تنگود انہیں نویان کے غار میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر شہناز کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی تو وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کون ہے یہ؟ نویان نے پوچھا۔ شہناز خاتون، گلدارو کی بیوی، افراسیاب نے بتایا۔ گلدارو کے دل سے اتری ہوئی عورت لا کر تم سودا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ نویان نے شہناز کو پرے دھکیل دیا۔ نویان، گلدارو اسے نہیں چھوڑے گا۔ اگر گلدارو اس کے لیے نہ آیا تو میں تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ کیا تم وہی ہو جسے قائی سپاہیوں نے مزہ چکھایا، منگول نویان؟ شہناز نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو نویان نے اسے تھپڑ جڑ دیا۔ یہ قائی قبیلہ نہیں جہاں تمہاری حکومت چلتی ہے۔ نویان نے اشارہ کیا تو اسے کچھ دور لے جا کر ستون سے باندھ دیا گیا۔ نویان، دیکھیں، میں حمزہ کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ افراسیاب نے حمزہ کو بھی اندر بلوا لیا۔ آ جاؤ، آ جاؤ۔ نویان نے اسے پاس بٹھا لیا۔ حمزہ، تم ترک بہت بے وقوف ہوتے ہو۔ تمہارے قبیلے سے کوئی بھی آرام سے بھاگ سکتا ہے۔ پہلے عبد الرحمن اور اب تم، دیکھتے ہیں کل کون ہوگا۔ حمزہ، یہ بتاؤ تم کیسے بھاگے؟ مجھے واقعی تجسس ہے۔ نویان نے پوچھا۔ میں نے افراسیاب کو بھیج دیا۔ میں نے گلدارو سے کہا کہ افراسیاب غدار ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اپنے قبیلے سے غداری کرنے کا مرتکب ہوا ہوں، جس کا مجھے پچھتاوا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک اور موقع دو تو میں تمہارے لیے نویان کا سر لے کر آؤں گا، اور بے وقوفوں کی طرح اس نے مجھ پر اعتبار کر لیا۔ اب وہ احمق قبیلے میں بیٹھا تمہارے سر کا انتظار کر رہا ہوگا۔ زبردست حمزہ، ایک حقیقی مددگار شخص کی طرح پیش آئے ہو تم، زبردست۔ نویان نے اسے داد دی۔ اس کے بعد تنگود نے سپاہی داؤد کو اس کے سامنے پیش کر دیا اور کہنے لگا، یہ گلدارو کا آدمی ہے۔ گلدارو نے اسے افراسیاب کے پیچھے بھیجا تھا۔ بہت چالاک ہے گلدارو، اسے تم پر یقین نہیں تھا۔ نویان نے کہا، میں تمہارا سر اڑا دیتا مگر تم ایک خوش قسمت انسان ہو۔ گلدارو نے ہم پر حملہ کیا ہے تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اب میری بات غور سے سنو اور گلدارو کو جا کر وہ بتاؤ جو میں کہوں گا۔ نویان نے داؤد کے پیٹ میں لات رسید کرتے ہوئے کہا۔ رات گئے داؤد قبیلے میں پہنچا تو اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ سب اس کے گرد جمع ہو گئے تو داؤد نے بتایا، نویان نے شہناز خاتون کو اغوا کر لیا ہے بھائی۔ یہ سن کر سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ میری بیٹی اور سردار کی بیوی ہے، کیسے اغوا کر سکتے ہیں وہ شہناز کو؟ حائمہ خاتون نے اسے جھنجھوڑا۔ ہمیں بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ میں افراسیاب کی سواری کا تعاقب کر رہا تھا، جب مجھے تنگود نے پکڑ لیا۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور مجھے ایک غار میں لے گئے۔ بھائی، اس گھوڑا گاڑی میں شہناز خاتون بھی تھیں۔ نویان نے مجھے قتل کرنے کے بجائے میرے ذریعے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ کیسا پیغام؟ کس بارے میں؟ سب پوچھنے لگے۔ نویان چاہتا ہے میں یہ پیغام صرف گلدارو بھائی کو دوں، داؤد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے خیمے کے عقبی حصے میں لے گیا۔ اب بتاؤ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ شہناز خاتون کے ساتھ وادی میں آئے گا، اسے جو چاہیے وہ سارم بھائی کے پاس ہے۔ کیا ہے وہ؟ گلدارو نے چونک کر پوچھا۔ بھائی، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چاہتا ہے آپ وادی میں اس چیز کو لے کر آئیں اور شہناز خاتون کو لے جائیں۔ اس نے آپ کو اکیلا آنے کو کہا ہے، داؤد نے بتایا۔ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، گلدارو نے کہا اور اسے واپس بھیج دیا۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ امی جان، اسے جو چیز چاہیے وہ سارم کے پاس ہے۔ یہ سن کر سب سارم کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے پاس محض اپنی جان کے علاوہ اس کمینے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم بالکل ارطغرل پر گئے ہو۔ جب تم چلے گئے تو ہم پریشان تھے، اور اب تم آ گئے ہو تو ہمارے زخموں کو چین نہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تم مزید مسئلے لے کر آئے ہو۔ گلدارو نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ سارم نے کچھ کہنا چاہا تو گلدارو نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور باہر چلا گیا۔ تیمور اور سردار خوشنود بھی پریشان تھے کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس کا مطالبہ نویان کر رہا ہے، جبکہ مہر الدین بھی سٹ پٹا گیا تھا۔
اسے معلوم تھا کہ نویان گلدارو سے اوغوز خان کی مہر مانگ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد گلدارو واپس آیا تو سارم اور حائمہ خاتون اس معاملے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سارم، مجھے وہ چیز دے دو جو نویان چاہتا ہے، میں اسے شہناز سمیت واپس لے آؤں گا، اس نے سارم سے کہا۔ بھائی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ کیا کہا تم نے؟ حائمہ خاتون حیرت سے بولی۔ کیا تمہاری بہن شہناز سے زیادہ قیمتی ہے وہ چیز؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ امی جان، میں یہ نہیں کر سکتا، بس مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ اگر بھائی مجھے ساتھ جانے اور میری بہن کے لیے لڑنے کو کہتے تو میں جاؤں گا، میں اپنی جان دے دوں گا، مگر جو میرے پاس ہے وہ میں نہیں دے سکتا، سارم نے جواب دیا۔ مجھے وہ چیز نہ دینے کی وجہ کہیں اس کا تعلق سلطان علاء الدین کے لیے جاسوسی کرنے سے تو نہیں ہے؟ گلدارو نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تو حائمہ خاتون بھی چونک گئیں۔ گلدارو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سارم، کیا یہ سچ ہے؟ گلدارو نے پوچھا۔ امی جان، اس کی آنکھیں کہہ رہی ہیں یہ درست ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ ریاستی معاملہ ہے، ایک ریاستی راز۔ تم چنگیز خان کے گھوڑے پالتے رہے ہو، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ گلدارو نے کہا، لیکن سارم خاموشی رہا۔ اس سب میں ارطغرل کہاں ہے؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ یاد رکھیں، نہ ارطغرل اور نہ میں، ہم کبھی اوغوز خان کی نسل کو منگول یا صلیبیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سارم نے جواب دیا۔ چاہے تم مجھے وہ چیز دو یا نہ دو، میں شہناز کو لینے جاؤں گا سارم، گلدارو نے فیصلہ سنا دیا۔ بھائی، مجھے اپنے ساتھ جانے دیں۔ وہ چیز اپنے بھائی کو دے دو، میں اپنی بیٹی کو نویان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، حائمہ خاتون نے حکم دیا تو سارم سوچ میں پڑ گیا اور پھر اٹھ کر اپنے خیمے میں چلا گیا جہاں اس نے مہر رکھی تھی۔ اس نے بستر کے نیچے سے تھیلا نکالا تو اس میں مہر نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر سب کچھ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور پھر واپس آ کر بولا، وہ مہر کسی نے چرا لی ہے بھائی۔ سارم، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ گلدارو چلایا۔ جب میں زخمی ہوا تو ارطغرل نے اسے نویان سے لے لیا تھا اور مجھے دے دیا تھا۔ وہ مہر ایک چمڑے کے غلاف میں تھی جو میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا تھا۔ امی جان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سردار کے خیمے میں کون داخل ہو کر ریاستی خفیہ چیز کو چرا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اس مہر کے بارے میں اور کون جان سکتا ہوگا؟ سارم کے لہجے میں تشویش تھی۔ وہی جس کے نویان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم ابھی تک غداروں سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں پا سکے، وہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکے ہیں، گلدارو نے دانت پیس کر کہا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کس نے کیا ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی۔ دوسروں کی عبرت کے لیے میں اسے قبیلے کے درمیان میں لٹکا دوں گی، حائمہ خاتون بولی۔ جہاں نویان نے بلایا ہے میں وہاں جاؤں گا اور اس سے شہناز کو لے کر آؤں گا، گلدارو نے فیصلہ سنا دیا۔ بھائی، آپ مہر کے بغیر وہاں نہیں جا سکتے، سارم نے اسے روکا۔ سارم، خدا کے واسطے مجھے بتاؤ کہ وہ مہر کیسی تھی، گلدارو نے پوچھا۔ جب سارم نے انہیں مہر کی حقیقت بتائی تو دونوں کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ فی الحال شہناز کو واپس لانا ضروری تھا، لہٰذا انہوں نے فوری طور پر عارف صاحب سے مشورہ کیا اور بالکل ویسی ہی نقلی مہر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے روز گلدارو شہناز خاتون کو لینے کے لیے قبیلے سے روانہ ہوا تھا تو تیمور بھی اس کے ساتھ تھا۔ مہردین نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر عین وقت پر وہ گلدارو کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ مہردین نہیں جانتا تھا کہ گلدارو نقلی مہر تیار کروا چکا ہے، اس لیے وہ بغیر مہر کی نویان کے پاس جانا خودکشی سمجھتا تھا۔ گلدارو اور تیمور الگ الگ راستوں سے روانہ ہوئے تھے تاکہ کوئی مخبر نویان کو خبر نہ پہنچا سکے۔ تیمور کو اشارہ ملنے پر گلدارو کی مدد کے لیے پہنچنا تھا۔ جب گلدارو طے شدہ مقام پر پہنچا تو نویان شہناز کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ آؤ قبیلے کے ہوشیار لڑکے، نویان نے اسے دور سے آواز دی۔ نویان، اپنا گھر تباہ ہونے کے بعد تم کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ گلدارو نے طنز کیا۔ میرا گھر ہر جگہ ہے چالاک لڑکے، میرا خیال تھا تم اپنی بیوی کو لینے نہیں آؤ گے اور اس جھگڑالو عورت سے جان چھڑانا چاہو گے، مگر تم تو ایک حقیقی مرد نکلے، نویان نے قہقہہ لگایا۔ مختصر بات کرو،
شہناز خاتون کو میری طرف بھیجو۔ گلدارو نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے مجھے وہ مہر دکھاؤ، نویان نے مطالبہ کیا۔ گلدارو نے دور سے اس کی طرف مہر اچھال دی۔ مہر دیکھ کر نویان کو اطمینان ہو گیا تو اس نے شہناز خاتون کو آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس کے فوراً بعد نویان نے حمزہ کو آواز دی، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ نویان نے اس کے جواب نہ دینے پر حیرت سے چاروں طرف دیکھ کر دوبارہ ہانک لگائی تو حمزہ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ چیخنا بند کرو نویان، حمزہ نے سخت لہجے میں کہا تو نویان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حمزہ نویان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور گلدارو کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ شہناز خاتون بھی اسے ساتھ دے کر مطمئن ہو گئی تھی۔ تم آکاش بیل کے ایک پرندے تھی اور اب تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے مجھے پھنسا لیا ہی۔ ایسا ہی ہے ہوشیار آدمی، نویان نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ تیمور، گلدارو نے آواز دی تو تیمور بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ انہوں نے نویان کو گھیر لیا تھا۔ خود کو ان کے گھیرے میں دیکھ کر نویان نے تلوار نکال لی۔ تمہاری بیوی تمہاری طرح ہی خطرناک لگی، اس نے میرے قیامگاہ میں اودھم مچائے رکھا۔ اپنی بیوی پر فخر کرو اور اپنے آپ پر بھی، مگر اب تم دونوں مرو گے۔ نویان، تمہارے لیے لفظ عزت کوئی چیز نہیں ہے۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ قبیلے سے عورتوں کو اغوا کرنا کتنی بری بات ہوتی ہے۔ گلدارو نے بھی تلوار نکال لی۔ نویان، تم اس بوڑھے کتے کی طرح ہو جو درد میں ہو۔ تیمور کے لہجے میں سخت نفرت تھی۔ او غسیلے لڑکی، کیا تم اپنا انتقام لینے آئے ہو؟ کیا ایسا ہے؟ نویان نے تیمور کی طرف دیکھا۔ بالکل اسی طرح جیسے تم نے اپنے سپاہی مجھ پر حملے کے لیے بھیجے تھے، تیمور نے کہا۔ میرے وفادار حمزہ، کیا تم اب اس ہاتھ کو کاٹ لو گے جس نے تمہیں ہڈی پھینکی؟ آ جاؤ، شوق سے آؤ، تاکہ تمہارے سردار بھی تمہارے پیچھے آ سکیں، نویان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جس وقت نویان تنہا ان میں گھرا ہوا تھا، قریب ہی تنگود بھی ایک درخت کے پیچھے چھپا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ نویان کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ نویان کی موت اس کے لیے زندگی کے نئے دروازے کھلوا سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے حمزہ نے آگے بڑھ کر نویان پر حملہ کر دیا۔ نویان نے جارحانہ انداز سے اس کا وار روکا اور پھر دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا لمبے پھل والا خنجر اس کے سینے میں اتار دیا۔ حمزہ، گلدارو اس کے سینے میں خنجر پیوست ہوتے دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ جیسے ہی نویان نے خنجر واپس کھینچا، حمزہ زمین پر گر پڑا اور وہ شہید ہو چکا تھا۔ اب گلدارو اور تیمور اس سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ نویان ان پر پوری قوت سے حملے کر رہا تھا، مگر اس کے حملے ناکام ہو رہے تھے۔ جلد ہی نویان کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ عین اس لمحے جب تیمور نویان کو قتل کرنے والا تھا، گلدارو نے اسے روک دیا۔ رک جاؤ تیمور، یہ بدبخت اتنی آسانی سے نہیں مرے گا، میں اسے ایک اور موقع دوں گا۔ گلدارو نے تلوار اس کی طرف اچھال دی تو نویان ایک مرتبہ پھر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن گلدارو نے ایک ہی جھٹکے میں اس کا توازن بگاڑ دیا۔ گلدارو کے پے در پے حملوں کو روکتے روکتے جب نویان کی ہمت جواب دے گئی تو گلدارو نے اس کے لباس سے مہر نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ اچھا، تو یہ مہر نقلی تھی، ہوشیار لڑکے، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ تم نے مجھے دوبارہ بے وقوف بنایا، مگر تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر تم نے مجھے ابھی نہیں مارا تو میں روحوں کو حاضر جان کر کہتا ہوں، میں تمہارے قبیلے، تمہارے پیاروں اور جو بھی تمہارے ساتھ ہے اس کی کھال ادھیڑ دوں گا۔ نویان غرایا تو گلدارو نے تلوار کا دستہ مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ آپ ابھی اس کا کام تمام کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تیمور نے احتجاج کیا۔ تاکہ اس بدبخت کی موت ہر کوئی دیکھ کر عبرت حاصل کرے، گلدارو نے جواب دیا۔ اسی دوران سپاہیوں نے نویان کو رسیوں سے باندھ دیا اور کھینچتے ہوئے قبیلے کی طرف لے جانے لگے تھے۔ سپاہیوں نے شہید حمزہ کو بھی گھوڑے پر ڈال دیا تھا۔ تنگود یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، بے وقوف ہو تم نویان، تم نے عبد الرحمن اور حمزہ پر اعتماد کیا، اکتائی خان کو اب ایک صحیح سپہ سالار ملے گا۔ شام سے قبل گلدارو اور تیمور واپس قبیلے پہنچ گئے۔ لوگ نویان کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ گلدارو گھوڑے پر سوار تھا،
اس نے نویان کا رسا اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ شہناز خاتون اور تیمور بھی گھوڑوں پر سوار تھے۔ لوگ نویان کو پتھر مار رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ فوراً اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان شہناز کو صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ لوگ گلدارو اور تیمور کے حق میں نعرے لگا رہے تھے کہ گلدارو نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرایا اور کہنے لگا، بھائیوں اور جنگجو سپاہیوں، جب تک یہ دنیا قائم ہے، ظالموں ظلم کے خلاف اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا اوغوز کی اولاد کا فرض رہے گا۔ ہم نے نہ اجازت دی اور نہ ہم کبھی دیں گے کہ منگول بت پرست ہماری نسل زمینوں اور طرز زندگی پر نظر رکھیں۔ یہ ہمارے لیے فتح کا دن ہے کہ آج ہم نے ان کو شکست دی جنہوں نے ہمارے پرچم کو جھکانے کی کوشش کی۔ جس نے بہت عرصے سے ہمارے لوگوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ منگول نویان ہمارے سامنے جھکا بیٹھا ہے۔ اس کو میری فتح مت خیال کرنا، یہ ہم سب کی فتح ہے۔ یہ فتح اس صبح کی شروعات ہے جس کی ہمیں امید تھی۔ گلدارو کی باتیں سن کر لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ سب اس فتح پر پرجوش تھے کہ نویان چیختے ہوئے بولا، ان زمینوں پر تمہاری قبریں تک نہیں ہوں گی، ہم تمہاری عورتوں کے بستروں میں گھس جائیں گے، اس مٹی کو ہم تمہارے گھوڑوں کے خون کا لبادہ اڑا دیں گے۔ اس پر لوگ آگ بگولا ہو گئی اور نویان کو فوری سزا دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ گلدارو نے انہیں خاموش کرا دیا۔ میرے بھائیوں، رک جاؤ، میرے بزرگوں، اس شیطان کا فیصلہ اپنی روایات کے مطابق ہم کل جرگے میں کریں گے، اب اسے جیل والے خیمے میں لے جاؤ۔ گلدارو نے حکم دیا تو سپاہی اسے خیمے میں لے گئے۔ نویان کو قید کر دیا گیا تو گلدارو اور سارم اس کے پاس آئی۔ واہ، ہوشیار لڑکا اپنے نمک حرام بھائی کے ساتھ آیا ہے، نویان نے طنز کیا۔ میں کبھی اپنے آبا و اجداد اوغوز کے راستے سے نہیں بھٹکا، سارم اطمینان سے بولا۔ میں نے تمہیں اکتائی خان کا خاص آدمی بنایا، میں نے تمہیں وہ دیا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے اکتائی خان اور میری دوستی کو پامال کیا ہے۔ نویان نے نفرت سے کہا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں کاروان سرائے میں تھا؟ سارم نے پوچھا۔ تم اکیلے نمک حرام نہیں ہو۔ اس جواب پر سارم اس کا منہ توڑنے والا تھا کہ گلدارو نے اسے صبر کی تلقین کی۔ نویان، جیسا کہ تمہیں اس مہر کے بارے میں معلوم ہوا، اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا کوئی آدمی یقیناً سلطان علاء الدین کے محل میں ہے یا کوئی ایسا جو ان کے قریب ہے۔ گلدارو، میں ویسے ہی تمہیں ہوشیار لڑکا نہیں کہتا، اگر تم اور بھی زیادہ ہوشیار ہوتے تو ہم سب مل کر سلطان علاء الدین کے محل کو اس پر گرا سکتے تھے۔ تمہارا ساتھ دینے سے بہتر ہے کہ میں اپنی تلوار سے مارا جاؤں، گلدارو نے کہا۔ آج نہیں تو کل ہم پتہ چلا لیں گے کہ میرے اور مہر کے بارے میں تمہیں کس نے خبر دی ہے۔ وہ جو بھی غدار ہے اسے تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوگا۔ سارم نے نفرت سے کہا۔ وہ جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں، وہ جو تمہارے گھر میں آتے جاتے ہیں، بچے عورتیں، میں سب کو قتل کر دوں گا۔ میں تم لوگوں کو ایسی بے عزتی سے دوچار کروں گا جو آج تک قائی لوگوں نے نہ دیکھی ہوگی۔ نویان نے کہا۔ یہ اب آسان نہیں رہا، بالکل آسان نہیں۔ تم اتنی آسانی سے مرنے والے نہیں ہو، جہنم تمہاری پناہ گاہ ہوگی۔ گلدارو نے جواب دیا اور اپنے بھائی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ ہوشیار لڑکے، کل کیا ہونے والا ہے تم دیکھو گے۔ تم ہر وقت افسوس کرو گے کہ تم نے مجھے اسی وقت کیوں نہ مارا۔ سن رہے ہو ہوشیار لڑکے؟ نویان چلا رہا تھا مگر وہ دونوں منظر سے غائب ہو گئے۔ اب انہیں اصل مہر کے بارے میں تحقیق کرنی تھی اور اس غدار کا سراغ لگانا تھا جس نے وہ مہر سردار کے خیمے سے چوری کی تھی۔ یہ ذمہ داری گلدارو نے حائمہ خاتون کے سپرد کر دی کہ وہ خیمے میں آنے جانے والی تمام خواتین سے تفتیش کریں۔ انہیں گئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ مہردین بھی نویان سے ملنے آ گیا۔ نویان، میں تم سے صرف ایک چیز پوچھوں گا جو سارم کے پاس ہے اور تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ وہ کیا چیز ہے اور تم کیوں اس کے طلبگار ہو؟ تم یہ کس کے نام پر پوچھ رہے ہو؟ اپنی خاطر، علاء الدین کی خاطر یا سعد الدین کوپیک کی خاطر؟ نویان نے جواب دیا تو مہردین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اور سعد الدین کوپیک، میں تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔
جس حکمرانی کا خواب تم دیکھ رہے ہو اور جس کے لیے تم سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو، اور پھر یہ کہ تم کوپیک کے لیے کام کرتے ہو، اور یہ کہ تم مجھ سے زیادہ بے رحم ہو، سب کچھ، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ او بے غیرت، کیا تجھے پتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ مہردین اپنے متعلق انکشافات سن کر گھبرا گیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا تمہیں جھٹکا لگا؟ نویان ہنسنے لگا۔ مہردین، تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ صرف اس لیے کہ میں قید میں ہوں اور مجھے سزائے موت دی جائے گی، تم نے سمجھا میری حالت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے تم مار نہیں سکو گے؟ حقیقت کل تمہارے سامنے آ جائے گی۔ کیسی حقیقت؟ مہردین کے لیے نویان کا ہر جملہ حیران کن تھا۔ تم لوگ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکے ہو، اور دیکھنا، جو لوگ منگولوں کی بات نہیں مانیں گے دنیا سے مٹ جائیں گے۔ مہردین، جو تم چاہتے ہو وہ صرف میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ تم نے دیکھا، مجھے سب کچھ پتا ہے، یہی حقیقت ہے۔ جب تمہیں سمجھ آئے گا تو آنا اور مجھے تلاش کرنا۔ تم پاگل، خستہ حال، کمزاد قاتل، کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ ان باتوں سے تم مجھے قائل کر لو گے؟ کل تم مرو گے، سمجھ گئے تم؟ مہردین نے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، نویان نے جواب دیا، اور مہردین واپس چلا گیا۔ اگلے روز سزائے موت کا وقت قریب آیا تو نویان کو پنجرے سے نکال کر میدان میں پہنچا دیا گیا۔ زخمی عبد الرحمن اور وہ سب لوگ وہاں موجود تھے جن کے پیاروں کو نویان نے قتل کیا تھا۔ حائمہ خاتون اور سارم بھی وہیں تھے۔ نویان کو زمین پر بٹھا دیا گیا تو گلدارو لوگوں سے مخاطب ہوا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت اپنے شہیدوں کے خون کا حساب لینے کا ہے۔ میری بات توجہ سے سنو۔ اس وقت میں تم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص بھی ہماری طرح فانی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مشرق سے مغرب تک ہمارے تمام لوگ جو خوفزدہ تھے، اب انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ سلطان علاء الدین کے ساتھ مل کر ہماری مبارک جد و جہد عظیم الشان ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی گلدارو نے میان سے تلوار نکال کر ہوا میں بلند کر لی۔ تلوار دیکھ کر میدان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سب اس لمحے کے منتظر تھے جب نویان کا سر دھڑ سے الگ ہونے والا تھا۔ گلدارو نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مضبوط کر لیا، لیکن عین اس لمحے جب وہ نویان کا سر قلم کرنے والا تھا، قبیلے کے محافظوں نے نقارہ بجا کر کسی کی آمد کا اعلان کر دیا۔ سب لوگ داخلی دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ آنے والے چند گھڑ سوار تھے جن کے ہاتھوں میں ریاستی جھنڈے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، ایک گھوڑے پر سوار شخص کو دیکھتے ہی مہردین نے بلند آواز میں سب کو باخبر کر دیا، ہمارے عزت مآب امیر سعد الدین کوپیک تشریف لائے ہیں۔ سعد الدین کوپیک کی اچانک آمد پر لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے اور گلدارو کی تلوار ہوا میں ہی معلق ہو کر رہ گئی تھی۔